ہمارے علماء نے، ہمارے فقہا نے تو مزارات پر بھی اس طرح سے جانے کی قطعی اجازت نہیں دی ہے، قطعی اجازت نہیں ہے کہ عورتیں اپنا جسم مردوں سے مس کرتی پھریں اللہ والوں کی بارگاہ میں جا رہی ہیں معاذ اللہ۔ ارے سب سے پہلی چیز تو کوئی محرم ساتھ میں نہ ہو، غیر محرموں کے ساتھ میں چلی جاتی ہے۔ اجمیر شریف جا رہی ہوں نا میں، کیا لائے گی اجمیر شریف سے؟ یہ پورے سفر جو گناہ ہو رہے ہیں کون جھیلے گا اسے؟ ہرگز نہیں۔ مزارات پر بھی اسی وجہ سے امام اہل سنت کی بارگاہ میں جب پوچھا گیا کہ حضور عورتوں کا مزارات پر جانا کیسا ہے، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، امام اہل سنت نے جواب دیا تھا یہ پوچھ رہے ہو کہ عورتوں کا مزارات پہ جانا کیسا ہے، بلکہ یہ پوچھو کہ جو عورتیں مزارات پر جاتی ہیں ان پر کس قدر لعنت برستی ہے، فرمایا گیا۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح۔ تو اس لیے جس طریقے سے آج مزارات پر ہماری ماں بہن بیٹیاں جا رہی ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، برقع بھی نہیں ہوتا، اجمیر شریف میں جا کر کے دیکھ لو اور مزاروں پہ جا کر کے دیکھ لو، فیوز و برکات ایسے ملیں گے۔ ارے فیوز و برکات جب ملیں گے جبکہ غریب نواز سرکار نے جن چیزوں کی تعلیم دی ہے نا ان پر عمل ہوگا تو فیوز و برکات ملیں گے۔ بھئی میں منع نہیں کرتا، اگر کوئی جاتا ہے ہوٹل میں جا کر کے ٹھہر گئے، شرعی پابندیوں کے ساتھ گئے، اپنے محرم کے ساتھ جانا ہوا، ہوٹل میں جا کر کے بیٹھ کے ضروری تھوڑا ہی ہے کہ اپنا منہ کھول کر کے غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ معاذ اللہ۔ غریب نواز نے تو پوری زندگی پردے کی تعلیم دی ہے اور ہم اس پردے کو چھوڑ کر معاذ اللہ رب العالمین ہماری ماں بہن بیٹیاں منہ کھول کر کے غریب نواز کے سامنے جائیں گی۔ غریب نواز راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ آپ بتاؤ۔ یہ سرکار بابا مخدوم راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ آپ ذرا سوچو۔ اس لیے کوئی راضی ہو کہ ناراض ہو، بس یہ دیکھو یہ اللہ والا ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہمیں رب کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے ہم انہیں ناراض کرنے جاتے ہیں کہ راضی کرنے جاتے ہیں؟ اس لیے میں تو عرض کروں گا اعراس مبارکہ کے موقع پر بھی اپنی ماں بہن بیٹیوں کو روکنے کی کوشش کرو۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ جا کر کے دیکھ لو مزاروں کے اوپر ہماری ماں بہن بیٹیاں کھلا منہ ہے، نہ برقع ہے، لباس بھی کیسے کہ اللہ کی پناہ، اور جا کر کے وہاں دھواں لے رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جا کر کے کیا ہے یہ، کہاں سے اس کا ثبوت ہے؟ ہماری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ ارے بھئی دھوئیں کو کیا نسبت ہے وہاں سے؟ اور تم تبرک کے طور پر دھواں لے رہی ہو۔ چلو دھواں دینا اگر لینا ایک اچھا کام بھی سمجھ لیا جائے تو 36 لوگ چہرے کو دیکھ رہے ہیں، بے پردہ پھر رہی ہو، اس کا جواب رب کے حضور کون دے گا؟ اس لیے ہماری ماں بہن بیٹیوں کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تم اگر اللہ والوں سے سچی محبت کرو گی، اپنے گھر بیٹھے اگر تم انہیں یاد کرو گی، اللہ والے تو ایسے پاورفل ہیں اپنے مزار میں رہتے ہوئے تمہاری گھر بیٹھے مدد فرما دیں گے۔ تو بجائے اس کے وہاں جانا اور اس کی مجلسوں میں گھومنا، مردوں سے ٹکراتے ہوئے کبھی کبھی مردوں کو بھی شرم آ جاتی ہے لیکن وہ نہیں شرماتی بالکل۔ اس لیے اس جماعت رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام بھی لے کر کے اٹھو کہ اس طریقے کے بھیڑ والی جگہوں پہ جہاں کے مرد و زن کا اختلاط ہو، ایسی جگہ پر اپنے گھر والوں کو جانے سے روکنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ بھائی قیامت کے دن ہم سے بھی تو سوال کیا جائے گا۔ ہاں یہ میں منع نہیں کر رہا ہوں، اگر کوئی صحیح طور سے پردے کے ساتھ جیسے سفر ہوتا ہے محرم کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ نہیں، وہاں پر چلی گئیں، جانے کے بعد کسی کمرے میں رک گئیں اور وہاں سے غریب نواز سرکار کے شہر میں ہم آ گئے اور وہیں سے ان کی بارگاہ میں معروضات پیش کر رہے ہیں پردے کی پابندی کے ساتھ شرائط کی، تو ایک الگ بات رہی۔ لیکن اس زمانے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جانے کے بعد مرد بعد میں جاتا ہوگا، عورتیں پہلے چلی جاتی ہوں گی، منہ کھول کے جاتی ہیں، مارکیٹنگ کرتی ہیں وہاں پر، خریداری کرتی ہیں وہاں پر۔ اس لیے ہم آج اس محفل میں جہاں برائی کے اڈوں پر جانے کو منع کریں گے، وہیں مزارات پر بے پردگی کے ساتھ جانے کے سلسلے میں بھی ہم آپ سے عرض کریں گے کہ خود بھی رکو اور اپنے گھر والیوں کو بھی روکنے کی کوشش کرو۔ ہاں یہ ہے، اب کوئی ہم پر الزام لگائے کہ بھائی یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ دیکھو سنی کیا کرتے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں وہاں مزارات پر، تو اب ان کے اس طانے کو دیکھ کر ہمیں حاضری دینے سے نہیں رکنا ہے، بھائی ہمیں تو جانا ہی ہے نا۔
میں مثال دوں، اگر کسی کے ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو ناک کاٹ کے پھینکے گا کہ مکھیوں کو اڑائے گا؟ بولو بھائی. ارے بھائی عورتیں وہاں جا رہی ہیں تو ہمارے علماء نے منع فرمایا، حضرت نے کتنا سخت موقف اختیار کیا اس سلسلے میں. اب جو نہ مانے وہ اس کا ذمہ دار وہ ہے، لیکن مرد حاضری دینا چھوڑ دیں، تم شرک و بدعت کہنے لگو معاذ اللہ، تو ایسا تو نہیں ہوگا. بلکہ ہمیں تو حاضری دینے کے بارے میں، زیارت قبور کے بارے میں حکم فرمایا گیا ہے. ادب کے ساتھ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دو، وہاں کے فیض و برکات سے انشاءاللہ یہاں بھی مالا مال نہ ہوگے اور میدان قیامت میں بھی مالا مال نہ ہوگے.